السلام علیکم، میں شاہد سلام، آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈس میڈیا ویژن۔ ٹیچرز ڈے پر ہی استاذ کا احترام کیوں، آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ طالب علم کے معنی جیسا کہ اس لفظ سے ظاہر ہے کہ ایک ایسا فرد یا شخص جو طلب علم کی طاقت رکھتا ہو، اسے سیکھے اور حاصل کرے۔ یوں تو ہر وہ شخص طالب علم ہے جو علم حاصل کرے، خواہ وہ عمر کے کسی حصہ میں ہو، لیکن اصطلاحی طور پر وہ بچہ یا نوجوان مراد ہے جو کسی مدرسہ، اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہو۔ اس میں لڑکے و لڑکیاں سبھی شامل ہیں۔ طالب علم کے فرائض۔ طالب علم کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ علم کی سچی طلب، لگن، جستجو اور شوق رکھتا ہو۔ وہ حصول علم کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑے۔ اسے اس بات کا شعور اور ادراک ہونا چاہیے کہ علم سے ہی شرف انسانیت ہے۔ قرآن شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور سب سے پہلی وحی میں فرمایا گیا اقرا، یعنی پڑھیے۔ حدیث میں ہے کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اپنے مقررہ نصاب پر پوری طرح حاوی ہو۔ وہ اسے سمجھنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ اختیار کرے اور اس سلسلے میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں استاذ کی رہنمائی میں حل کرے۔ وہ نہ صرف اس کتاب کا مطالعہ کرے بلکہ اپنے مطالعے کے دائرے کو وسیع کرے اور مختلف ذرائع سے معلومات فراہم کرے۔ صحیح معنوں میں اپنے اندر علمی قابلیت کا ذوق پیدا کرے۔ طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اپنے استاد کا پورا احترام کرے۔ جو طالب علم اپنے استاد کا ادب اور استاد کی عزت نہیں کرتے، وہ کبھی علم کے فیوز و برکات سے بہرور نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ دنیا میں سرخرو ہو سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کے 3 باپ ہیں، اس کا والد، سسر اور استاذ۔ استاذ روحانی باپ ہوتا ہے، بلکہ ایک طرح سے استاذ کا درجہ حقیقی باپ سے بھی بلند تر ہے، کیونکہ باپ تو اولاد کی مادی اور جسمانی پرورش کرتا ہے، جبکہ استاذ اپنے شاگرد کی تعلیمی اور روحانی تربیت کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے آدمی ہمیشہ اپنے استاذ کا احترام کرتے تھے۔ علامہ اقبال اپنے استاذ مولوی برحسن کا ایسا ہی ادب اور احترام کرتے تھے جیسا کہ ایک عقیدت مند مرید اپنے روحانی پیشوا کا کرتا ہے۔ ایک اچھے طالب علم کا فرض ہے کہ وہ جس ادارہ میں زیر تعلیم ہے اس کے قواعد، اصول، قوانین اور روایت کا احترام کرے اور اپنے ادارے کا تقدس اور وقار کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ اچھے طالب علم کی یہ پہچان ہے کہ وہ وقت کی قدر و قیمت سمجھے اور اسے رائیگاں نہ جانے دے۔ وقت ایک دولت اور قیمتی سرمایہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے قیمتی وقت کے ایک لمحہ کا استعمال کرے، اپنی زندگی حصول علم کے لیے وقف کر دے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں وہ اپنا مستقبل سنوار سکتا ہے۔ طالب علم کی اچھی کارکردگی سے استاذ بھی خوش ہوتے ہیں اور بچوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ استاذ کے احترام میں خلیفہ ہارون رشید نے اپنے لڑکے مامون کو علم و ادب کے تعلیم کے لیے امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا تھا۔ ایک دن اتفاقاً ہارون رشید وہاں جا پہنچے، دیکھا کہ اسمعی اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور شہزادہ پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون کی نظر جب پڑی تو برہمی سے فرمایا کہ میں نے تو اس کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اس کو ادب سکھائیں گے۔ آپ نے شہزادے کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک ہاتھ سے پانی گرائے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئے؟ ان دنوں عام شکایت ہے کہ ہمارے اسکولوں کا معیار تعلیم گرتا جا رہا ہے۔ طلباء بھی اساتذہ کا پہلے جیسا احترام نہیں کرتے دیکھے جاتے ہیں۔
طلبہ اور اساتذہ میں من مٹاؤ کا سا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ آج اساتذہ خاصے پڑھے لکھے اور ٹرینڈ ہوتے ہیں، ٹریننگ میں انہیں سبق کا پلان بنانے اور بچوں کو سبق کی طرف راغب کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ بچوں کو بھی نفسیات پڑھائی جاتی ہے اور ان کی ذہانت بڑھانے کے لیے مختلف طریقے پڑھائے اور سکھائے جا رہے ہیں، مگر یہ دیکھنے کو ملتا رہا ہے کہ اساتذہ اس ٹریننگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، سبق کا پلان بنانے اور ٹریننگ کے دوران سیکھا ہوا طریقہ تدریس اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بچوں کی نفسیات اور ان کے مستقبل سے انہیں عموماً کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ پرائیویٹ اسکولوں کا بڑھتا ہوا رواج بھی محض کاروبار کے مقصد سے اپنایا جا رہا ہے۔ ایسا ہی کچھ حال ہے مدرسہ کے طالب علم اور وہاں کے اساتذہ کا بھی، جبکہ مدرسہ کے استاذ کی یہ شکایت رہتی ہے کہ یہاں آنے والے طلبہ کند ذہن ہوتے ہیں، جن بچوں کو اسکول کی تعلیم میں کئی بار فیل کا منہ دیکھنے کو ملتا ہے، یا پھر جو بچوں کے ماں باپ انگریزی تعلیم کا بوجھ نہیں سہ پاتے، یہاں ویسے ہی بچے مدرسہ کا رخ کر پاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ مدرسہ کی تعلیم کا معیار پست ہوتا جا رہا ہے۔ اب موجودہ دور میں استاذ کے احترام کو بھی سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ قوانین بھی اس طرح بن گئے ہیں جن سے اچھے استاذ بھی دعا دینے سے قاصر رہ جاتے ہیں، اور اچھے بچوں کا مستقبل بھی سنوار پانا مشکل ہو گیا ہے۔ نئے ماڈرنائز دور میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ 5 ستمبر کو ہی ٹیچرز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ٹیچرز کے احترام کو بچے بھول جاتے ہیں۔ یہ سراسر ان کی غلطی ہے۔ ٹیچرز کا احترام و ادب کسی ایک دن پر منحصر نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیچرز ڈے پر ہی استاذ کا احترام کیوں؟ ترقی کی چاہت رکھنے والے بچوں یا والدین کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ استاذ کا احترام و ادب سچے دل و جان سے کرتے رہنا چاہیے، اور استاذ کی خدمت اور ان کی دعا کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ تبھی ہم استاذ کے دل میں اپنی جگہ بنا پائیں گے اور دنیا و آخرت کی منزل کا راستہ آسان کن ثابت کر پائیں گے۔